پہاڑ اور گلہری۔ ایک پہاڑ کے قریب جنگل میں بہت سی گلہریاں رہتی تھیں۔ یہ گلہریاں بہت شرارتی تھیں اور سارا دن کھیل کود میں گزارتی تھیں۔ روزانہ جنگل کی سیر کرنے کے ساتھ ساتھ قریبی پہاڑ پر جانا بھی گلہریوں کے معمول کا حصہ تھا۔ وہاں پہنچ کر گلہریاں پہاڑ پر چڑھ جاتیں اور اچھل کود کر کے بہت خوش ہوتیں، جب کہ پہاڑ انہیں خوش دیکھ کر دل ہی دل میں ان سے حسد کرنے لگا تھا۔ ایک دن گلہریاں خوش گپیوں میں مشغول تھیں کہ پہاڑ غصیلے لہجے میں بولا، "تم سب روزانہ یہاں آ کر اپنی اچھل کود سے مجھے تنگ کرتی ہو۔ مجھے تمہارا یہاں آنا بالکل پسند نہیں۔" در حقیقت پہاڑ سے ان کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی اور انہیں حسد بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان گلہریوں میں سے ایک گلہری، جو کہ عمر میں بہت بڑی اور سمجھدار تھی، اس نے آگے بڑھ کر پہاڑ سے پوچھا، "اچھے پہاڑ، تم ہمیں برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ میری بات مانو، تم بھی ہمارے ساتھ لطف اندوز ہوا کرو۔" گلہری کی بات سن کر پہاڑ اداس ہو گیا۔ گلہری نے افسردگی کی وجہ پوچھی تو پہاڑ بولا، "میں تمہاری طرح اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اچھل کود کر سکتا ہوں۔ میری جسامت اتنی بڑی ہے کہ میں تو اپنی مرضی سے جگہ بھی نہیں بدل سکتا۔ تم سب روز یہاں آ کر میری اداسی میں اضافہ کا باعث بنتی ہو۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں تم سب کی طرح کھیل سے لطف اندوز ہوں، لیکن اپنے وزنی جسم کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکتا۔" پہاڑ کی بات سن کر گلہری نے نہایت سمجھداری سے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، "پہاڑ بھیا، تم کیوں اداس ہوتے ہو؟ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت شکر بجا لانا چاہیے۔ تمہاری بڑی جسامت کی وجہ سے باقی مخلوق کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اپنی بڑی جسامت کی وجہ سے تم آسمان پر تیرنے والے بادلوں اور ہواؤں کا رخ بدل سکتے ہو اور طوفان، باد و باران کی تیز رفتاری میں کمی کا باعث بنتے ہو۔ اس لیے تم بھی ہماری طرح خوش رہا کرو۔" گلہری کی بات سن کر پہاڑ اپنے سخت رویے پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے آئندہ حسد کرنے سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا کہ اللہ نے اسے بے مقصد نہیں بنایا۔ اخلاقی سبق: کائنات کی کوئی چیز بے مقصد نہیں ہوتی ہے۔